السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ بڑی اہم خبریں ہیں، بہت زبردست خبریں ہیں، لیکن بس پاکستانی سیاست کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ سب سے پہلے تو شدید اختلافات نون لیگ کے اندر۔ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بہت ہی نیگلیکٹڈ فیل کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کھیل کھیلا اور کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کے بارے میں اب تفصیلاً بات کریں گے آگے چل کر۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان صاحب کا تو شاخانہ کیس جو ہے وہ، کیونکہ اس میں کافی کمزور پڑ رہا تھا گورنمنٹ کا موقف، تو انہوں نے ایک اور نیا مقدمہ نیب نے کھول دیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد یوم مئی، آج یوم مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے، اور مزدوروں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو، ان کی محنت کو۔ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آخر یہ کہانی ہے کیا اس دن کے پیچھے۔ پھر اس کے بعد 6 ججز کی کہانی جو چل رہی ہے، کل اس کی سماعت ہوئی تھی۔ اب اس میں گورنمنٹ اور خفیہ ایجنسیز کس طرح ڈیفینس کرنا چاہ رہی ہیں، اور پیچھے سے کیا کہانی چل رہی ہے، ججز وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے ججز، جس میں لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے بھی زبان ملا لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ۔ تو اب اس کارروائی میں کیا ہوا اور فردر کیا ہونے والا ہے، یہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے بعد جناب عشرت العباد صاحب، وہ کس پارٹی میں جا رہے ہیں، کیا جوائن کر رہے ہیں، کیا ان کے آگے کے مقاصد ہیں، وہ بھی آپ سے بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے شیر افضل مروت صاحب جیت گئے، جی ہاں جیت گئے بھائی، جیت گئے۔ تو کس ریس میں جیت گئے وہ بھی بات ہوگی آپ سے۔ اور تو یہ ہیں بہت ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب کہ کیوں گڑ گڑا کے روئے ٹی وی پروگرام میں۔ اور اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب جو ہے بڑے دفاع کر رہے ہیں بابر ستار صاحب کا، تو کیوں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اور اس کے بعد جو آپشنز آتے ہیں اس کے اندر آل ویڈیوز کا آپشن سلیکٹ کیجئے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کامنٹ ضرور دیجئے، اگر میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک بھی ضرور کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں، احباب، جاننے والوں وغیرہ کو میرا یہ چینل شیئر کیجئے۔ اب جاتے ہیں تفصیلات میں۔ سب سے پہلے تو میں چونکہ آج یکم مئی ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یکم مئی ایکچولی مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ پہلے زمانے میں جب صنعتی دور کا آغاز ہوا تو جناب مزدوروں کو کوئی اوقات نہیں تھے، کوئی ٹائمنگز نہیں تھے، بہت زیادہ ان سے مشقت دی جاتی تھی، بہت زیادہ ان سے محنت کروائی جاتی تھی۔ تو پہلی دفعہ شکاگو، جو امریکہ کا ایک بڑا شہر ہے، مطلب وہ تو اسٹیٹ ہے، لیکن شکاگو کے اندر جو بہت سارے فیکٹریز تھیں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ بن گئی تھی، بڑے بڑے کارخانے وہاں بن رہے تھے، تو وہاں کے جو لیبرز تھے انہوں نے جلوس نکالا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو جلوس کا جو پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ بھائی 8 گھنٹے سے زیادہ کام ہم سے نہ کرایا جائے، کیونکہ ایک جو شخص تھا اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ انسانی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، 24 گھنٹوں کو 8 گھنٹے تفریح، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے کام۔ اس کے مطالبات کے اور اس پرٹیکولر مطالبے کے حق کے لیے مزدوروں نے اپنا جلوس نکالا، اور وہ جلوس جب جا رہا تھا پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ جو ہوتا ہی ہے کہ آجر وغیرہ جو ہوتے ہیں حکمران وہ تو سب ملے ہوتے ہیں، فیکٹری مالکان وغیرہ، تو ان لوگوں کی جو پولیس نے جو ہے اس پہ جھڑپ ہو گئی، فائرنگ کی، اس میں ایک مزدور ہلاک ہو گیا اور کافی زخمی ہو گئے۔ تو اس کے بعد سے یہ واقعہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ بھی وہ تحریک بڑھتی گئی، وہ یورپ میں بھی گئی وہ تحریک، اور
دوسرے علاقوں میں بھی پہنچی، رشیا وغیرہ میں، ہر جگہ. اور مزدوروں نے پھر انٹرنیشنلی ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کی کہ نہیں بھائی، جو تنظیمیں بن رہی ہیں ہماری، ہم سب کو مل کے اپنے حقوق کے لیے، مزدوروں کے لیے بات کرنی چاہیے. پھر شکاگو میں کنونشن ہوا 1 مئی کو، اور اس کے بعد 4 مئی کو جو بڑا کنونشن تھا جس میں قراردادیں تھیں، وہاں پہ پھر ایک دفعہ بڑی زبردست جھڑپ ہوئی. جھڑپ تو کیا ہوئی، اس میں سنا بم مارا گیا. بم جو پھینکا تو اس میں جو ہے والے مخالف گروپ نے، جو کہ مزدوروں کے خلاف گروپ بھی آ گئے تھے جن کو کھڑا کیا تھا آجیروں نے اور ان لوگوں نے، تو وہ مقابلے پہ آ گئے تھے. انہوں میں سے کسی نے بم پھینکا، جو بھی ہوا اس میں کافی لوگ زخمی ہو گئے اور مر گئے. 7-8 لوگ مر بھی گئے، باقی شدید زخمی ہوئے. تو بعد میں تحقیقات پہ پتہ لگا کہ وہ تو یہ جو تنظیم تھی آجیروں کی طرف سے، جو مخالف گروپ کھڑے کیے گئے تھے مزدوروں کے خلاف، ان میں سے کسی نے حرکت کی تھی. تو 4 لوگوں کو ان میں سے گرفتار کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں. اس کے بعد سے پوری دنیا میں 1 مئی کو یہ دن منایا جاتا ہے، مزدوروں سے یکجہتی کا دن. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ جہاں یہ واقع ہوا تھا امریکہ، تو وہاں پر اس سپٹمبر کے 1 منڈے کو، یعنی کہ جو پہلا منڈے آتا ہے ستمبر کے مہینے کا، اس کو مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے. اسی طرح کینیڈا میں بھی ہے یہ، کیونکہ وہ فالو کرتے ہیں امریکہ کو، تو وہاں بھی سپٹمبر کے 1 منڈے کو منایا جاتا ہے. اس طرح یورپ کے بھی 4-5 کنٹریز ہیں جہاں پر یہ دن جو ہے سپٹمبر میں منایا جاتا ہے. لیکن دن وہی ہے. مزے کی بات ہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہ وہی ہے امریکہ، لیکن وہاں سپٹمبر میں منایا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ پوری دنیا میں 1 مئی کو منایا جاتا ہے. بہرحال مزدوروں کو لیے ہمیشہ سے بڑی ہمارے لیے عزت ہے. یہ ہے جو ملک جو ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ یا سماج جسے کہتے ہیں کہ یہ کیپٹلزم، دولت کا سماج چل رہا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی یہ مزدور ہیں. کیونکہ انڈسٹریز ہیں، اور انڈسٹریز کو چلانے والے یہ لوگ ہیں. تو ان کی عظمت کو سلام کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کہ سب کچھ نظام پورے ان کی ہمت اور مشقت پہ بیس کرتا ہے. اب چلتے ہیں دوسری باتیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جناب بہت بڑی اس وقت آپس میں لڑائی چل رہی ہے نون لیگ کے اندر. کیونکہ نون لیگ میں جو نواز شریف اتنے عرصے باہر رہے، اور اس کے بعد ان کے جو حامی گروپ تھے یا حامی ساتھی تھے، وہ سب، جس میں میاں لطیف بھی ہو سکتے ہیں، جس کے اندر رانا ثناء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مقتدرہ نے جان بوجھ کر کہ یہ وزیر اعظم نہ بنے تو ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. ان کے نواز شریف کو نہ صرف ہروا دیا صوبہ سرحد سے، اور لاہور سے بھی بڑی مشکل سے عزت بچانے کے لیے جو ہاتھ پیر جوڑے شہباز شریف نے، تو ان کو جھوٹے سچے ووٹ ڈلوا کے جتوایا گیا. ان کی بہت بے عزتی کی گئی، اور ان کے تمام ساتھی جو ان کے قریب ترین تھے، وہ دستگیر صاحب بھی ہیں اس کے اندر، یہ بھی ہیں، ان سب کو شکست فاش کروا دی گئی. اور جو لوگ شہباز شریف کے قریب تھے ان سب کو جتوا دیا گیا. نتیجے میں کہ شہباز شریف کو بنوانے میں کامیاب ہو گئی مقتدرہ، کیونکہ ان کے بہت قریب ہیں، اور وہ وزیر اعظم بن گئے، اور نواز شریف نیگلیکٹ ہو گئے. نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ سخت ناراض تھے، ان کے ساتھی بہت سخت ناراض تھے. تو ان لوگوں نے پھر یہ وتیرہ اپنایا کہ وہ ٹی وی پہ آنے لگے اور بہت زیادہ تنقید کرنے لگے شہباز شریف پر، نواز شریف کی ایما پر. یعنی اشارہ تھا پیچھے سے کہ ٹھیک ہے جو کرنا کرو. تو وہ آ گئے، اور انہوں نے جناب یہ ہے کہ خاص طور سے جو مقتدرہ کے لوگ ہیں، محسن نقوی ہو گئے اور جو وزیر خزانہ ہو گئے، تو ان سب کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کر دیا. اور ٹی وی پہ کہ صاحب یہ کیا، ہماری تو کوئی حکومتیں نہیں ہیں، تو سارا سب ان کی حکومت مقتدرہ کی، ان کے لوگ ہیں، ان کی مرضی چلتی ہے. اور یہ تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کو. تو آخر میں ان کے خاندان کی میٹنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس میں پھر کہا گیا کہ چلو
نواز شریف نے کہا بھائی میں کیا کروں، یہ میرے لوگ تو سب روڈوں پہ رول رہے ہیں، ان کے پاس تو نہ منسٹری ہے، نہ ان کو ایم این اے بنے، نہ کیا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان کو خوش کرنے کا فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے پھر جناب سب سے پہلے تو جو ان کے سندھی ہیں اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے، ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا۔ حالانکہ کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، لیکن نمائشی عہدہ دے دیا ان کو، ان کی عزت میں سرخاب کے پل لگا دی۔ پھر رانا ثناء اللہ بہت بول رہے تھے، تو ان کو بھی لالی پاپ دے دی گئی، ان کو بھی جو ہے مشیر بنا دیا گیا سیاسی امور کا۔ اب جو دوسری لوگ ہیں، میاں لطیف ہو گئے اور جو دستگیر ہو گئے، اور بھی دوسرے بہت سارے 8-10 لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، اب ان کو کیا لالی پاپ دی جائے گی واللہ عالم۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ حمزہ شریف جو ہے وہ ناراض ہو گئے، وہ کہنے لگے یار سب کو تو آپ نے بانٹ دیا، فیڈرل کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے تو یہ وزیر اعلیٰ بنی بیٹھی ہیں مریم نواز، تو مجھے کیا ملا؟ میرے تو پورے گروپ کے ہروا بھی دیا گیا، ایم پی ایس میں جو جیتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملا، مجھے بھی نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں میرے ہاتھ میں۔ تو اب ان کو کیا عہدہ دیا جائے گا پنجاب میں یا کہیں اور، کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ تو بھائی یہ تو خاندان میں بندر بانٹ چل رہی ہے۔ تو بہت شدید اختلافات، ایون تو یہ سب کرنے کے باوجود بھی اختلافات رہیں گے، اور وہ اختلافات کو یہ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے نون لیگ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب عمران خان صاحب نے بہت ہی سخت الفاظ میں ایک مراسلہ جاری کیا ہے جیل سے۔ اب اس میں جو مختلف لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، صحافیوں نے، اور اس میں بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ خاص طور سے انہوں نے کہا گیا ہے، کمپیئر کیا اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ، کہ جب وہ تھے تو ان کو نواز شریف جیل میں تھے، ان کو تمام لوگوں سے ملنے کی اجازت تھی، وہ لوگ آتے تھے، صحافی لوگ ان کے پارٹی کے لوگوں سے ملتے تھے، مشورہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، ان کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، میرے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، مجھے جو ہے میری باتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، اگر کوئی میں بات کرتا ہوں یا اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ بھی کرتا ہوں، جو 6 لوگ ملنے آتے ہیں، جو بڑی مشکل سے 6 لوگوں کو اجازت ملی ہے، تو وہ بھی سب چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، نوٹ کی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ ظلم کیا جا رہا ہے، بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم شو کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں تو بہت غلط ہے۔ انسان کا، جو بھی انسان ہے، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ ان کو جیل میں ڈال سکتے ہیں اگر کوئی ایسے مقدمات ہیں، لیکن آپ ان کی شخصی آزادی کو نہیں چھین سکتے۔ ان کو کانفیڈینشیل باتیں کرنی ہیں ان کو کرنے دیں، ان کی باتوں کو ریکارڈ نہ کریں، ان کو آزادی دیں، جو بھی آئین کے تحت ان کی آزادی ہے، ان کو ملنا جلنا، خاندان سے ملنے جلنے کی، صحافیوں سے، پارٹی کے لوگوں سے، وہ سب ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جناب بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ اب انہوں نے پارٹ 2 توشہ خانہ بنا کے کھڑا کیا ہے نیب نے، اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ پہلے والے مقدمے تو یہ تھا کہ انہوں نے سستی داموں، کوڑیوں کے داموں چیزیں خریدیں اور یہ کیا وہ کیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو بیچا، اور کیسے بیچا، آئین کی طرح بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے، کوڑیوں میں بیچا، اس میں کتنا چکر چلایا انہوں نے، کتنے پیسے بنائے، اور کیا کیا، کیا کھاچہ بازی ہوئی، بیگم نے کیا کیا، بشا بی بی نے، اور یہ کیا، تو ایک نیا لمبا چوڑا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ جو ہے نا کورٹ کے اندر یہ ثابت نہیں کر پائے تھے، اور بہت بری طریقے سے یہ نیب والے اور یہ حکومت کے لوگ جو ہار رہے تھے کیس، اور اس میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی تھی اور وہ سب کچھ طے تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا گورکھ دھندا جاری کیا ہے۔ لگتا ہی ہے کہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی وہ ابھی تک نہیں ہو پائی، کیونکہ اگر ڈیل ہو جاتی تو یہ کہا گیا تھا کہ نئے مقدمات نہیں کھلیں گے، کیونکہ اب تک ڈیل نہیں ہوئی ہے، اور دونوں پارٹیاں اپنے اپنے دباؤ ڈال رہی ہیں، آفینسو ہو رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کر سکیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ نیا مقدمہ ٹھونک دیا گیا۔ یہ بات ہے۔ باقی رہی 6 ججز والی بات، تو 6 ججز کا کل مقدمہ ہوا تھا، سنا گیا، 6 ججز نے جو خط لکھا ہے اس کے بارے میں ہیئرنگ تھی، فائز عیسیٰ صاحب نے، تو وہ اس کی کنڈکٹ کیا۔ اس میں اطہر من اللہ بہت بولے اور بہت سخت انہوں نے باتیں کی کہ بھئی
جو ہے مقتدر حلقوں کو اور حکومت کو جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے کو روکا جائے اور ہمیں ایک مربوط لاحمل بنانا چاہیے. باقی لوگوں نے بھی بہت سارے باتیں کی. اب لگتا ہی ہے کہ اس پہ کافی ڈیفینسو نظر آئے فائزی صاحب، کیونکہ سارا جو توپوں کا رخ تھا انہیں کی جانب تھا کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں، تو ظاہر ہے ان کو بھی چلانا ہے نظام اور ان کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ کو بھی، مقتدر حلقوں کو بھی اور اپنے ساتھ مطلب ججز کو بھی اور دوسری دنیا کو بھی. تو وہ تھوڑے کام اینڈ کول نظر آئے. انہوں نے کافی حد تک معاملات کو کوشش کی کہ ڈائیورٹ کریں آئین کی طرف، اسمبلی کی طرف، کہ پاور جو ہے وہ جو ہے ان کے پاس ہے قومی اسمبلی اور اس کے پاس سینٹ کے پاس، تو ہمیں بل اگر جو بھی ترمیم ہے ہم تجاویز بنا لیتے ہیں اور وہ سب ان کو بھیجتے ہیں اور وہ لوگ پھر اس کی ترمیم جو ہے اس کا ایک قانون بنا دیں. جب قانون بن جائے گا تو اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ سارے ہم چیزیں کمپائل کر لی ہیں، لوگوں کی تجاویز آ گئی ہے. ان تجاویز میں لاہور ہائی کورٹ کی بھی آئی ہے، پشاور ہائی کورٹ کی بھی آئی ہے، ایپ کی بھی آئی ہے، سندھ ہائی کورٹ کی آئی ہے، اور بھی جو بار کونسلز وغیرہ نے بھی دی ہیں. تو ان سب کو ہم جمع کر کے ایک لائحہ عمل بنا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہم اوپر کا دباؤ جو آتا ہے وہ ان کو روکا جائے اور وہ جو خفیہ ایجنسیز دباؤ نہ کریں. تو اس کے لیے ہم کمپائل کر کے دے دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس کو فوری طور پہ آئین بنا کر مطلب قانون بنا کے آئین کے اندر اس کو ڈالا جائے ان شکوں کو. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بھئی دباؤ کی جو بات ہے تو دباؤ تو وہی طرف سے آتا ہے، کبھی اپنے جو ہے ججز کی طرف سے بھی دباؤ آتا ہے، کبھی سوشل میڈیا کی طرف سے دباؤ آتا ہے، کبھی صحافی کی طرف سے دباؤ آتا ہے. تو یہ دباؤ تو یہاں چلتے رہتے ہیں. تھوڑا سا انہوں نے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی فائز عیسیٰ صاحب نے، لیکن باقی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بھئی ڈائلیوٹ نہ کریں اور بہت سخت بولیں. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ہاں جو کہ پی کے کی ہائی کورٹ نے بھی بہت زیادہ وہ کیا ہے کہ ہم پہ بھی بہت دباؤ رہا ہے ہمارے ججز پہ، اور ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے ہمارے ججز پہ بھی کافی دباؤ رہا ہے اس کا، خفیہ ایجنسیز کا یعنی مقتدرہ کا. تو بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے. پاکستان میں دباؤ جس دن سے پاکستان بنا ہے اور جب تک مقتدرہ ہے رہے گا. تو اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ دباؤ کیسے ختم کریں. دباؤ ختم کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے مقتدرہ کو اقتدار سے الگ کر دیں. اس کا کام، فوج کا کام صرف فوج کی حد تک ہونا چاہیے، ملکی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جب تک وہ ملکی معاملات میں ملوث ہے، جب تک سیاست دانوں کو اور ان کو بنانا، اٹھانا، گرانا، چڑھانا ان کا ہاتھ کا فن ہے، تب تک حکومتیں جو بھی بنتی ہیں اس کے پیچھے کنٹرول ان کا ہوتا ہے. تو جب تک بھائی چاہے ججز ہوں، چاہے بیوروکریسی ہو، یا سب پہ ہی دباؤ رہے گا، صحافی ہوں، جو بھی ہوں. تو دباؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس طاقت کو جو دباؤ دیتی ہے اس کو آپ کمزور کر دیں. آپ یہ صلاحیت نہیں ہے تو یہ لفظی کہانیاں ہیں، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بات ہے. اور اس کے بعد ہمارے شیر افضل مروت صاحب وہ بڑے خوش ہیں بھائی، کیونکہ بڑا نام، بڑی مخالفت ہو رہی تھی خاص طور سے رؤف حسن اور دوسرا جو گروپ تھا ان کے خلاف تھا کہ نہیں جی ان کو نہیں بنائیں پی ایس سی کا چیئرمین اور یہ کریں اور حامد رضا خان کو بنا دیں اور فلاں کو بنا دیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہو گئے اور عمران خان صاحب نے ان کو آشیرواد دے دیا کہ نہیں بھائی پی ایس سی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جناب شیر افضل مروت ہی ہوگا. ایون دو کہ ان کے بھائی کے خلاف بھی گنڈا پور صاحب بہت سخت ہوئے، ان کو منسٹری سے نکالنا چاہتے ہیں، جو ان کی صوبہ سرحد میں ان کا بھائی منسٹر ہے. یہ بہت ساری باتیں، بڑا مخالف گروپ ہے ان کا. لیکن آخرکار وہ عمران صاحب کی آشیرواد لینے میں کامیاب ہو گئے. تو چلو مبارک ہو ان کو جناب. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور اب جو بات ہے وہ تھوڑی سی ایک مختصر بات بیچ میں بھی آ جاتی ہے کہ جناب اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب بہت زور زور سے بول رہے ہیں. بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے کہ نہیں یہ بالکل ان کی جو ہے نا گرین کارڈ ہے، ان کے پاس شہریت نہیں ہے امریکہ کی، بہت آنیسٹ آدمی ہے، ساری جائیدادیں ان کی پہلے بتا دی تھی بننے سے پہلے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے پارٹنر ہیں. ان دونوں نے مل کے ایک کمپنی لا فرم بنائی ہوئی ہے، بہت بڑی لا فرم ان کی لاہور کی، اور یہ دونوں جو ہیں چلاتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم نیا والا ہم پیالہ ہیں. تو ایک حکومت میں اور ایک مخالف میں
تو نتیجہ ان کو تو کرنا ہی تھا، تو وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل، وہ ہر جگہ انٹرویو دے رہے ہیں، ہر یوٹیوبر کے پاس جا رہے ہیں، صحافی کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ کچھ نہیں ہے. میں نے خود سارے پیپر جو ہے ان کے ویٹ کیے تھے، میں نے جو ہے نا وہ چیک کیے تھے، آڈٹ کیے تھے، اور میں نے ان کو جو ہے وہ کیا تھا جب یہ بن رہے تھے. اور انہوں نے ڈسکلوز کیا ہوا ہے آلریڈی کہ میں جو گرین کارڈ ہولڈر ہوں امریکہ کا، اور میں جو جتنی جائیدادیں ہیں میری امریکہ میں، اتنی یہاں پر ہیں، اتنی وہاں پر ہیں. تو یہ مذموم مہم چلا رہی ہے، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گورنمنٹ میں شامل ہے تو میں ریزائن بھی کر دوں گا اپنے دوست کی خاطر یا اپنے پارٹنر کی خاطر. اچھی بات ہے. ادھر جناب اسماعیل مفتیٰ بھی خوب روئے کہ صاحب میرے ساتھ جب یہ مقدمہ بنا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، اور یہ اور وہ اس کا جو ہے نا جو گیس ہے لکوڈ پیٹرولیم گیس LPG کے بارے میں، اور یہ تو اس کی وجہ سے میرے گھر پہ چھاپا لگا، اور میری ساتھ بے عزتی کی گئی، اور میری اتنی توہین ہوئی، میرے ساتھ ایسا نازیبا سلوک کیا گیا. بلا بھائی یہاں تو ایسا ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں. سیاست بھی تو یہی ہوتا ہے بھائی. سیاست میں کوئی عزت نہیں ہوتی. جب عزت ہوتی ہے تو آپ بادشاہ بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں. جب آپ کو اٹھا کے پھینکنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اہلکار آ کے بھی آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے، منہ پہ 2 تماچے بھی لگاتا ہے. تو بھائی یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو سیاست سے یا تو کنارہ کش کر لو یا پھر برداشت کی وہ رکھو. تو یہ بات ہے. تیسرے نمبر پہ جناب سنا ہے کہ FIA نے چھاپا لگا دیا اس کے اندر جو کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے پاکستان کا، اور ان کے لاہور کے ہیڈ آفس پہ، اور جو خاتون انچارج تھی ٹکٹنگ وغیرہ کی ان کو اریسٹ کر لیا. بعد میں خیر ان کو چھوڑ دیا 10-11 گھنٹے رکھ کے کہ الزام ہے ان پہ کہ صاحب انہوں نے 80,000 کا غبن کیا ہے. وہ کہتی ہیں میں نے تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے وہ بیچیں ٹکٹس پہ، 80,000 کی کیا اہمیت ہے، اور وہ بھی میں نے جمع کرا دیے تھے. اس کے بعد اب اصل میں مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ اور پرابلم یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ جب ٹکٹس کے وہ ہوئے تھے ٹینڈر، تو اس میں TCS والے تھے اور ادھر تھا کہ دوسری کمپنی تھی. تو ان دونوں کمپنیوں کے مقابلہ ہوا. پہلے اس کے پاس تھے ٹینڈرز وغیرہ، وہ ہمیشہ ٹکٹ بیچتے تھے. اس دفعہ TCS کو کس نے کھڑا کیا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون سا گروپ تھا. بہرحال اب یہ کہتے ہیں ہمارے ریٹ بھی اچھے تھے، ان سے کم تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو ہے نا اندر جگلری کر کے جو ہے TCS کو ٹینڈر دے دیا گیا اور ہمیں نہیں دیا گیا. تو وہ جو ہے بہت ناراض تھے. تو کہہ رہا ہم نے یہ کمپلین کی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ بہت بڑا گھپلہ ہوا ہے ٹینڈروں میں، ٹینڈر کے ڈاکومنٹس پکڑے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 2 خاتون ہیں، ایک بھٹی ہے مس بھٹی، اور ایک ہی ہیں خاتون جن کو پکڑا تھا، تو یہ دونوں جو ہے نا بیسیکلی سیٹھی صاحب کی، نجم سیٹھی جو پہلے تھے سابق کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین، ان کی ہیں قریبی. انہیں کو یہ لاتے ہیں جب بھی آتے ہیں، ان کے تھرو یہ بقول ان کے مال کھاتے ہیں، کھاچا لگاتے ہیں. واللہ عالم کہاں تک صداقت ہے. تو انہوں نے جو ہے دوبارہ ان کو نجم سیٹھی آئے تھے لگا دیا، اور یہ دونوں عورتیں مل کے جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے یہ کرتی ہیں. اور وہ انہوں نے جو ٹینڈر میں جگلری کی اور TCS کو دلایا، اس کے پیچھے بھی نجم سیٹھی کا ہاتھ ہے. بہت ساری باتیں وہ کر رہے ہیں، وہ صاحب جو مالک ہیں اس کمپنی کے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کے انڈر میں FIA بھی آتی ہے، ان کے انڈر میں تو جو ہے نا وہ بھی آتی ہیں ساری جو پیرا ملٹری فورسز ہیں، اور یہ وہ تو سب کچھ ان کے انڈر میں ہے، پولیس ان کے انڈر میں ہے، سب کچھ ہے. تو IB ہے، یہ ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ FIA جو انہی کا ادارہ، انہی کے ادارے میں بلڈنگ کنٹرول جو پاکستان کرکٹ کنٹرول کے بھی یہ چیئرمین ہے، تو آخر اس پہ انہوں نے کیسے انہی کی ادارے کا ایک جو انہی کے انڈر میں ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ چھاپا لگا رہا ہے، تو اس پہ ان کی منشا تو ہوگی. جب 10-12 گھنٹے تک ان کو رکھا گیا تو ان کی منشا تو ہوگی نا اس کے اندر. ان خاتون کو وہ کرنے میں انہوں نے اپروچ بھی کی ہوگی، محسن نقوی کے پاس لوگ پہنچے ہوں گے کہ ایسے ایسے چھاپا مارا ہے، اریسٹ کیا ہے، یہ کیا ہے، ان سے بیان لیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. تو منشا تو ان کی ہوگی، لیکن وہ خاموش بھی ہیں.
تو دیکھیے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عشرت العباد صاحب بھی پرتول رہے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے شاہد خاقان عباسی نے اور مفتیٰ اسماعیل نے، جن لوگوں نے ایک نئی پارٹی رجسٹرڈ کرائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عشرت العباد صاحب آپ جو آ جائیں، مہاجروں کے نام پہ آپ کا بھی ہم جو ہے نا پورے کراچی میں آپ کو اس کا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں اس پارٹی کا، آپ تمام اردو اسپیکنگ لوگوں کو ہماری پارٹی کے اندر لے کر آئیے۔ اب عشرت العباد صاحب نے کیا جواب دیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، یہ بات آنے والے دنوں میں پتہ لگے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اکیلے تو نہیں آئیں گے، تو پھر وہ پورا ایک بھاری بھرکم گروپ لے کر آئیں گے، تو اس میں ایم کیو ایم پاکستان کو کتنے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے اور کس طرح ٹوٹے گی پارٹی، کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو پارٹی بنی ہے شاید خاقان عباسی کی، کہا جاتا ہے کہ یہ مقتدرہ نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہے، جیسے عمران خان کو بنایا تھا اور کر کے 15 سال بعد اس کو پاور میں لائے تھے، اس طرح انہوں نے شاہد خاقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکر اور ایسے دوسرے لوگوں کو جمع کر کے، اور اس میں عشرت العباد بھی خاص طور پہ مقتدرہ کے بہت قریب ہیں، یہ لوگوں کو شامل کر کے ایک نیا وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کیس اگر شہباز شریف سے کام نہ چلے اور عمران بھی تھوڑا کڑ گیا ہم سے، تو تیسرا بندہ ہمارا پٹھا تیار ہونا چاہیے، ریڈی۔ تو اس کی امیج بھی بنائی جا رہی ہے، وہ مذاکرے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس حل ہے پاکستان کے مسائل کا، یہ ہے وہ ہے، تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ٹھیک ہے سر، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔